السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو، آج پھر میں حاضر ہوں ایک دلچسپ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر یہ چیز یا یہ کمپنی وجود میں کیسے آئی۔ اور آج ہم ایسی ہی ایک کمپنی کا ذکر کرنے والے ہیں جس کی شروعات تو بہت معمولی سی تھی، لیکن آج اسے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو اس کمپنی سے انجان ہو۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک مشہور و معروف اور اس دنیا کی سب سے بڑی جوت ساز کمپنی باٹا کے بارے میں۔ دوستو، آپ باٹا کے نام سے تو بخوبی واقف ہوں گے ہی اور اپنی زندگی میں ان کے جوتے بھی پہنے ہوں گے، لیکن اس بات سے انجان ہوں گے کہ یہ کمپنی بنی کیسے اور کیسے آج تقریباً دنیا کے ہر ملک میں ان کے اسٹورز قائم ہیں۔ تو دوستو، باٹا کی کہانی آج سے 400 سال پہلے 1620 میں زیکو سلواکیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوئی، جہاں باٹا نامی خاندان نے موچی کا کام شروع کیا تھا۔ یہ خاندان 300 سال تک جوت سازی کا کام کرتا رہا۔ بالآخر اسی خاندان کی 8ویں پیڑھی سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ٹامس باٹا تھا۔ اس نے 1894 میں اپنے خاندانی پیشے کو بڑے پیمانے پر لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹامس کے لیے جوت سازی خاندانی پیشہ ہونے کی وجہ سے آسان تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسی کو اپنایا۔ یوں تو کئی نسلوں سے یہ کام ان میں چلا آ رہا تھا، لیکن کسی نے اس میں ترقی نہ کی اور نہ ہی اس کاروبار کو مزید پھیلانے کی بھی کوشش کی۔ ٹامس نے خاندانی روایت کو توڑنے کے لیے ایک کارخانے کی بنیاد رکھی اور اپنے ساتھ 10 ملازمین بھی رکھ دیے، لیکن یہ کاروبار تقریباً 1 سال تک چلا اور پھر ٹامس قرض کے بوجھ تلے دبنے لگا اور مالی پریشانیوں نے اسے آ گھیرا۔ اسے ہر قدم پر ناکامی ہو رہی تھی اور لوگ اس کے بنائے ہوئے جوتے بھی نہیں خرید رہے تھے اور ملازمین بھی اس سے ناخوش تھے، جس کی وجہ سے ٹامس ہمت ہار کر گھر بیٹھ گیا اور دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا اور پریشان سا رہنے لگا۔ خواتین و حضرات، انہی دنوں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی اور اس نے اس کی پریشانی کا اندازہ لگا کر اس سے وجہ پوچھی تو ٹامس نے اسے ساری صورتحال بتا دی۔ ساری کہانی سننے کے بعد بوڑھے شخص نے کہا، بیٹا، تم ہمیشہ یہی خیال کرو کہ تمہاری پروڈکٹ مہنگی ہے اور میں اپنے ملازمین کو ان کی محنت سے کم تنخواہ دے رہا ہوں۔ اس طرح تم یہ کوشش کرتے رہو گے کہ میری پروڈکٹ سستی ہو اور میں مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دوں۔ دوستو، یہ بات سیدھا ٹامس کے دل پر لگی اور اس نے ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اب ٹامس چمڑے کے جوتے بنانے کے ساتھ ساتھ موٹے کپڑے کے بھی جوتے بنانے لگا، جو سستے بھی پڑتے تھے اور لوگوں نے بھی انہیں بہت پسند کیا۔ اب ان جوتوں کی مقبولیت بڑھنے لگی اور ان کی ڈیمانڈ بڑھنے پر فیکٹری میں موجود مزدوروں کی تعداد 10 سے بڑھ کر 50 ہو گئی۔ ٹامس نے اپنی پروڈکٹ سستی ہونے پر توجہ دی اور مزدوروں کی اجرت کا بھی خیال رکھا۔ ناظرین، ٹامس نے باٹا پرائز بھی متعارف کروائے، جن کے مطابق قیمت 9 کے ہندسے پر ختم ہوتی تھی۔ مثلاً اس ٹیکنیک کے مطابق کسی بھی شے کی قیمت 99 یا 19.99 پر ختم ہوتی تھی، جو دکھنے میں 100 یا 20 سے بہتر لگتی تھی، جبکہ ایک ہندسے کا ہی فرق پڑتا تھا۔ دوستو، اب صرف 4 سالوں میں باٹا کمپنی کا کام اس قدر بڑھ چکا تھا کہ جدید مشینوں کی ضرورت پڑنے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اب ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب مشینوں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے کم وقت اور کم خرچ میں زیادہ پروڈکٹس بننے لگی، جبکہ ٹامس ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ کاروباری حضرات سے بھی مشاورت کرتا اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتا۔ چنانچہ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ متعارف کروائی۔ اس طرح باٹا یورپ کی پہلی جوت ساز کمپنی بن گئی۔ 1902 میں اس کمپنی کے مزدوروں کی تعداد 600 ہو چکی تھی، جو کہ اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ 1904 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ ٹامس کے لیے کاروباری لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہوئی، کیونکہ ٹامس کے پاس جرمن فوج کی جوتے بنانے کے بھی آرڈر آنے لگے اور 1914 سے لے کر 1918 تک اسے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ لیکن یہ بھی حقیقت
حقیقت ہے کہ کاروباری دنیا میں کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا جنگ کے بعد اس کے کاروبار پر زوال آ گیا دوستو، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور 1925 میں اس کا بزنس پھر سے عروج پکڑنے لگا۔ خواتین و حضرات، اب باٹا کمپنی کئی ایکڑ زمین تک پھیل چکی تھی، لیکن ایک دن 1932 میں ٹامس جہاز پر سوار تھا تو بدقسمتی سے وہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور یوں ٹامس 56 سال کی عمر میں چل بسا۔ یوں وہ خود تو چلا گیا، لیکن اس کے لگائے گئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ دوستو، آج باٹا کا ہیڈ کوارٹر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزینے میں واقع ہے اور دنیا کی سب سے بڑی جوتساز کمپنیوں میں سے ایک ہے، جو تقریباً سالانہ 150 ملین سے زیادہ جوتے بیچتی ہے اور اس کے 5300 اسٹورز 70 ممالک میں ہیں اور 18 ملکوں میں 21 فیکٹریاں قائم ہیں اور جس کے تقریباً 32,000 امپلائیز ہیں۔ باٹا پہلی شو کمپنی ہے جسے 1993 میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آرگنائزیشن کا ایوارڈ دیا گیا۔ دوستو، ٹامس باٹا کی ایک پالیسی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا فیکٹری لگائی جائے اس کے نزدیک ایک مثالی قصبہ بھی بنایا جائے جہاں رہنے والے لوگوں کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی باٹا کی فیکٹری قائم ہے اس کے قریب ہی باٹا کا ایک قصبہ بھی موجود ہے، جیسے پاکستان میں باٹا پور، بھارت میں باٹا نگر، ہالینڈ میں باٹا ڈراپ، فرانس میں باٹا ویلا اور ایسے ہی کئی شہر باٹا کے نام سے آج بھی قائم ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آج باٹا روزانہ تقریباً 10 لاکھ کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے۔ باٹا خاص طور پر پاکستان، انڈیا، یورپ، آسٹریلیا اور پورے ایشیا میں اپنی دھات بٹھائے ہوئے ہے۔ ٹورنٹو، کینیڈا میں اسی خاندان کے ایک فرد سونجا باٹا نے باٹا شو میوزیم بھی قائم کر رکھا ہے۔ باٹا فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، شاید اس کے قائم و دائم رہنے کی ایک یہی وجہ ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ مزید ایسے ہی بڑی کمپنی یا بڑے شخص کے بارے میں داستان سننا پسند کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ دوستو، پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔